السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ کسی بھی وقت ہم اس دنیا سے کسی اور دنیا میں منتقل ہو جائیں گے۔ ہمارے عزیز ایک دوسرے کو خبر دیں گے کہ فلاں صاحب یا صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ کچھ دن کا افسوس اور غم یقیناً ہوگا، پھر سب جانتے ہیں کہ مرنے والے کے ساتھ کون مرتا ہے۔ لوگ اپنی دنیا میں مگن ہو جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کس حال میں ہوں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے قبل، یعنی موت کے بعد کی زندگی سے موت آنے سے پہلے واقفیت حاصل کر لو۔ لیکن ہم اس دنیا سے واقف ہونا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ہمارا اس دنیا میں اس قدر دل لگ گیا ہے کہ ہم موت کا تصور کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ جو لوگ نہیں ڈرتے اور موت کے بعد کی دنیا اور وہاں کے حالات جاننا چاہتے ہیں، وہ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور میرے ساتھ عالم برزخ کی سیر کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، کامنٹس میں بتائیے، شیئر کیجئے۔ اگر آپ ضعیف الاعتقادی سے ماورا ہو کر حقیقی روحانی علوم جاننا چاہتے ہیں تو جھوٹے ڈھونگی ملاؤں، بابوں، پیروں، فقیروں سے دور رہیں۔ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن پریس کریں تاکہ ہر ہفتے میری نئی ویڈیو آپ کے ذہن پر دستک دیتی رہے۔ تو چلیے عالم برزخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس قدر عظیم و شان شہر جس کی آبادی اربوں خربوں سے متجاوز ہے، لاکھوں کروڑوں سال سے آباد ہے۔ اس شہر میں گھوم کر لاکھوں سال کی تہذیب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ایسے لوگ بھی آباد ہیں جو آگ کے استعمال سے واقف نہیں، اور ایسے لوگ بھی آباد ہیں جو پتھر کے زمانے کے لوگ کہے جاتے ہیں۔ اس عظیم و شان شہر میں ایسی بستیاں بھی موجود ہیں جس میں آج کی سائنس سے بہت زیادہ ترقی یافتہ قومیں رہتی ہیں، جنہوں نے اس ترقی یافتہ زمانے سے زیادہ طاقتور ہوائی جہاز اور میزائل بنائے تھے۔ امتداد زمانہ نے جن کا نام اڑن کھٹولے وغیرہ رکھ دیا۔ اس شہر میں ایسی دانشور قوم آباد ہے جس نے ایسے فارمولے ایجاد کر لیے تھے جن سے کشش ثقل ختم ہو جاتی ہے اور ہزاروں ٹن وزنی چٹان کا وزن پروں سے بھرے ہوئے تکیے سے کم ہو جاتا ہے۔ اس لاکھوں سال پرانے شہر میں ایسی قومیں بھی محو استراحت یا مبتلائے رنج و آلام ہیں جنہوں نے ٹائم اسپیس کو لیس کر دیا تھا اور زمین پر رہتے ہوئے اس بات سے واقف ہو گئے تھے کہ آسمان پر فرشتے کیا کام کر رہے ہیں اور زمین پر کیا ہونے والا ہے۔ وہ اپنی ایجادات کی مدد سے ہواؤں کا رخ پھیر دیتے تھے اور طوفان کے جوش کو جھاگ میں تبدیل کر دیتے تھے۔ اسی خطہ ماورائی زمین میں ایسے قدسی نفس لوگ بھی موجود ہیں جو جنت میں اللہ کے مہمان ہیں، اور ایسے شکی بھی جن کا مقدر دوزخ کا ایندھن بننا ہے۔ یہاں کھیت کھلیان بھی ہیں اور بازار بھی، ایسے کھیت کھلیان جن میں کھیتی تو ہو سکتی ہے لیکن ذخیرہ اندوزی نہیں۔ ایسے بازار ہیں جن میں دکانیں تو ہیں لیکن خریدار کوئی نہیں۔ چلیے اس بازار میں چلتے ہیں۔ ایک صاحب دکان لگائے بیٹھے ہیں اور طرح طرح کے ڈبے رکھے ہوئے ہیں، ان میں سامان وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ کتنا اداس اور پریشان ہے یہ شخص۔ پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ کہا میں اس بات سے غمگین ہوں کہ مجھے 500 سال بیٹھے ہوئے ہو گئے ہیں، میرے پاس ایک گاہک بھی نہیں آیا ہے۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ شخص دنیا میں سرمایہ دار تھا، منافع خوری اور چور بازاری اس کا پیشہ تھا۔ برابر کی دکان میں ایک اور آدمی بیٹھا ہوا ہے، بوڑھا آدمی ہے، بال بالکل خشک الجھے ہوئے، چہرے پر وحشت اور گھبراہٹ ہے۔ سامنے کاغذ اور حساب کے رجسٹر پڑے ہیں۔ یہ ایک کشادہ اور قدر صاف دکان ہے۔ یہ صاحب کاغذ قلم لیے رقموں کی میزان دے رہے ہیں، اور جب رقموں کا جوڑ کرتے ہیں تو بلند آواز سے گنتے ہیں اور کہتے ہیں 2 اور 2 7، 7 اور 2 10، 10 اور 10 19۔ اس طرح پوری میزان کر کے دوبارہ ٹوٹل کرتے ہیں تاکہ اطمینان ہو جائے۔ اب اس طرح میزان دیتے ہیں 2 اور 3 5، 5 اور 5 7، 7 اور 9 12،
مطلب یہ ہے کہ ہر مرتبہ جب میزان کی جانچ کرتے ہیں تو میزان غلط ہوتی ہے، اور جب دیکھتے ہیں کہ رقموں کا جوڑ صحیح نہیں ہے تو وحشت میں چیختے چلاتے ہیں، بال نوچتے ہیں اور خود کو کوستے ہیں، بڑبڑاتے اور سر کو دیوار سے ٹکراتے ہیں، اور پھر دوبارہ میزان میں منہمک ہو جاتے ہیں۔ بڑے میاں سے پوچھا، جناب آپ کیا کر رہے ہیں؟ کتنی مدت سے آپ اس پریشانی میں مبتلا ہیں؟ بڑے میاں نے غور سے دیکھا اور کہا، میری حالت کیا ہے کچھ نہیں بتا سکتا، چاہتا ہوں کہ رقموں کی میزان صحیح ہو جائے، مگر 3000 سال ہو گئے ہیں کم وقت یہ میزان صحیح ہونے میں نہیں آتی، اس لیے کہ میں زندگی میں لوگوں کے حسابات میں دانستہ ہیر پھیر کرتا تھا، بد معاملگی میرا شعار تھا۔ علماء سو سے تعلق رکھنے والے ان صاحب سے ملیے، داڑھی اتنی بڑی جیسے جھڑ بیر کی جھاڑی، چلتے ہیں تو داڑھی کو اکٹھا کر کے کمر کے گرد لپیٹ لیتے ہیں، اس طرح جیسے پٹکا لپیٹ لیا جاتا ہے۔ چلنے میں داڑھی کھل جاتی ہے اور اس میں الجھ کر زمین پر اوندے منہ گر جاتے ہیں، اٹھنے پر داڑھی پھر کھل جاتی ہے اور الجھ کر منہ کے بل گرتے ہیں۔ سوال کرنے پر انہوں نے بتایا، دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے میں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، اور داڑھی رکھنا میرے نزدیک بڑی نیکی تھی۔ اس نیکی کے ذریعے بہت آسانی سے سیدھے اور نیک لوگوں سے اپنی مطلب براری کر لیا کرتا تھا۔ وہ دیکھیے سامنے بستی سے باہر ایک صاحب زور زور سے آواز لگا رہے ہیں، اے لوگو آؤ میں تمہیں اللہ کی بات سناتا ہوں، اے لوگو آؤ اور سنو اللہ تعالیٰ کیا کیا فرماتے ہیں۔ کوئی بھی آواز پر کان نہیں دھرتا، البتہ فرشتوں کی ایک ٹولی ادھر آ نکلتی ہے۔ ہاں سناؤ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ ناصر فوراً کہتا ہے، بہت دیر سے پیاسا ہوں، مجھے پہلے پانی پلاؤ، پھر بتاؤں گا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ فرشتے کھولتے ہوئے پانی کا ایک گلاس منہ کو لگا دیتے ہیں، ہونٹ جل کر سیاہ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ پانی پینے سے انکار کرتا ہے تو فرشتے یہی ابلتا اور کھولتا ہوا پانی اس کے منہ پر انڈیل دیتے ہیں، ہنستے اور کہکہے لگاتے ہوئے بلند آواز سے کہتے ہیں، مردود کہتا تھا آؤ اللہ کی بات سناؤں، دنیا میں بھی اللہ کے نام کو بطور کاروبار استعمال کرتا تھا، یہاں بھی یہی کر رہا ہے۔ جھلسے اور جلے ہوئے منہ سے ایسی وحشت ناک آوازیں اور چیخیں نکلتی ہیں کہ انسان کو سننے کی تاب نہیں۔ چلیے دور، بہت دور بھاگ چلیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کامنٹس کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں ذاتی حیثیت میں موت آنے سے پہلے عالم برزخ کا مشاہدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔